فیلنگ اسٹرانگلی بنتی جا رہی ہے. جس طرح رمضان کے علاوہ بدقسمتی سے لوگ شاید 7-8-10% نماز پڑھتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ اب زکوٰۃ بھی 7-8-10% لوگ ہی پوری دیتے ہیں. نہیں دیتے زکوٰۃ کی کیلکولیشن ہی کرنا نہیں آتی ہے, ذہن ہی نہیں ہوتا, تھوڑے بہت دے دیے, اتنے دے دو بس, کسی کی شادی کرا دی, کسی کا یہ کر دیا, ہو گئی ہماری. کیسے ہو گئی بھائی؟ ٹیکس ریٹرن آپ بھرتے ہو یا آپ کا وکیل بھرتا ہے؟ کیوں وکیل سے کرواتے نہیں یار؟ اس کو ذرا صحیح حساب آتا ہے. زکوٰۃ کا حساب آپ نے کیسے بنا لیا؟ آپ کو زکوٰۃ کا حساب بنانے کے لیے کسی عالم دین سے رجوع کرنا چاہیے. یہ پلر آف اسلام ہے, بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. اسلام کے 5 پلر ہیں, 5 ستون ہیں. ایمان لانے کے بعد کیا ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. زکوٰۃ کو نہ سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہے, نہ پراپر دینے کے لیے تیار ہے. حالانکہ پورے سال میں ایک بار, وہ بھی کتنے سارے مال کو ڈڈکٹ کر دیا گیا. اگر میں لاجیکلی بات کروں نا, ہے تو 2.5%, لیکن اگر لاجیکلی بات کی جائے, اگر سمجھانے کے لیے, تو زکوٰۃ تو شاید 1-1.5% بنتی ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے بھائی؟ آپ کا گھر نکل گیا زکوٰۃ سے, آپ کی فیکٹری نکل گئی, آپ کی ساری گاڑیاں نکل گئی, گھر میں جو سامان ہے وہ نکل گیا, اگر کوئی کرائے پہ جگہ دی تو وہ بھی نکل گئی. اب بتائیے, ہمارا 50% نارملی سرمایہ, وہ گھر, گاڑیاں اور فیکٹری یا دکان, جو ہماری مین چیزیں, فیکٹری کی مشینری بھی نکل گئی. اتنی ساری چیزیں تو شریعت نے مائنس کر دی. اب بچا کیا؟ اس پر 2.5% ہے, پھر بھی بھاری پڑ رہا ہوتا ہے, پھر بھی اس پہ جان جاری ہوتی ہے. حالانکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے, جس مال میں یہ میل مل جائے اس مال کو برباد کر دیتا ہے. اور آگے عذاب الگ ہے, ادھر تو بربادی ہے, ادھر عذاب الگ کھڑا ہے. حالانکہ دینے والوں سے کیا فرمایا, سبحان اللہ, کہ اپنی زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو, سیکیور ہو جاتا ہے آپ کا مال اللہ کی رحمت سے. اور ایک کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, کہ رب فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, کہ اے ابن آدم, حدیث پاک کا مضمون ہے, اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے. اللہ کہہ رہا ہے, اے میرے بندے, اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے. نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ کم ہوگا, میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا. نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ چوری ہوگا, یعنی کم نہیں ہونا, اور میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. اللہ اکبر. وہ دن کون سا ہوگا؟ جب بیٹے کو ماں بھی مدد نہیں کرے گی, باپ کو بیٹا بھی جواب نہیں دے گا, نفسا نفسی کا دور ہوگا, ایک گناہ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا, ایک نیکی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا, اور اللہ کے یہاں وہ تمہارا ڈپازٹ جمع ہوگا. جب رب فرماتا ہے میں تمہیں اس دن دوں گا جس دن تمہیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. پھر خرچ کرنے میں سوچیں, رمضان سخاوت کا مہینہ ہے, رمضان عطاؤں کا مہینہ ہے, اور آپ بانٹے جائیں. اگر زکوٰۃ دے بھی دی نا, اور نیکی کا کوئی اور کام آ گیا, اور دے دیں. اور یہ بھی حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ گن گن کر خرچ نہ کرو, ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. نیکی کا کام آ گیا ہے, زکوٰۃ دے چکے, ارے لوگ کہتے ہیں بس ہو گئی بھائی زکوٰۃ, اگلے سال آنا. ارے اللہ تمہیں دیے جا رہا ہے, ادھر سے تو بریک نہیں لگا جو اللہ کی طرف سے عطا ہو رہی ہے, تم بھی دیے جاؤ, اللہ اور عطا فرمائے گا.